السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ عید سعید غدیر، عید ولایت، عید اکبر تمام امت اسلامیہ کو و بالخصوص پیروان امامت و ولایت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ غدیر ان چند بنیادی دین کے اصولوں میں سے ایک ہے جن کی اساس پر خداوند تبارک و تعالی نے نظام ہدایت کو قائم کیا ہے۔ ان میں ایک عنوان جو آغاز دین کہلاتا ہے وہ بعثت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کا نزول ہدایت انسان کے لیے۔ اور وہ سلسلہ جو بعثت سے آغاز ہوا، غدیر میں اس کی تکمیل ہوئی قرآن کریم کے فرمان کے مطابق۔ جس کا آغاز بعثت سے ہوا تھا، تکمیل غدیر میں ہوئی۔ جس طرح بعثت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے خاتم الرسل کو مبعوث فرمایا، اسی طرح خاتم الرسل کے ذریعے رکن ولایت کو قائم فرمایا اور ابلاغ فرمایا اور حکم دیا کہ آپ ولایت علی، ولایت امیر المومنین کا ابلاغ فرمائیں۔ اور اگر جس طرح مبعث کے بعد مسیر و راستہ بعثت کا جاری رہا، سیدھا رہا، مستقیم رہا، اسی طرح اگر رکن ولایت کے قیام کے بعد راہ ولایت قائم رہتا، جاری رہتا، تو تاریخ میں بعد میں دیگر آنے والے واقعات اور امور شاید کسی اور شکل میں تدبیر کیے جاتے، لیکن رکن ولایت کے ابلاغ کے بعد جب اس کے قیام و اقامہ کا مرحلہ پیش آیا، اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے وہی لوگ جو مامور تھے اس کے قیام پر اور اس کے اقامہ پر، یعنی خود مسلمین، خود امت اسلامی ولایت کے قیام کی راہ میں حائل ہو گئی۔ اور
اس اقدام کے بعد، ولایت فراموشی کے بعد، ولایت کی محجوریت کے بعد، ولایت کی جانب پشت کرنے کے بعد اور ولایت کو ترک کر دینے کے بعد دوبارہ اقدام ہوا ولایت کی برپائی کا اور ولایت کے قیام کا اور اقامہ کا، وہ رکن جو قائم کیا گیا تھا، قائم کرنے کے لیے ابلاغ ہوا تھا لیکن قائم نہیں ہوا، اس رکن کو دوبارہ ستون دین کے لیے اور خیمہ دین کے لیے، عمارت دین کے لیے قائم کرنے کے لیے جو اقدام ہوا وہ عاشورہ ہے۔ اور یہاں بھی ماجرائے غدیر تکرار ہوا اور قیام عاشورہ جو در حقیقت قیام ولایت کے لیے اقدام تھا اور مقدمہ تھا، اس میں رکن ولایت کے احیاء کے لیے پھر اہل اسلام میدان میں نہیں آئے بلکہ مقابلے میں آئے، اور اب ولایت کے اس متروک محجور رکن کو، دین کے رکن کو قائم کرنے کے لیے تدبیر دیگر پیش کی گئی ہے، اور وہ ہے انتظار اور ظہور۔ انتظار بھی قیام ولایت کا اقدام ہے اور ظہور بھی قیام ولایت ہی کا تکمیلی اور انتہائی و نہائی مرحلہ ہے۔ ولایت کے ابلاغ کا اہتمام قرآن کریم نے جس انداز سے کیا ہے وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ اس رکن کے قیام کے لیے جس طرح رسول اللہ نے اہتمام فرمایا ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ مأموریت عطا فرمائی ہے وہ بھی قرآن مجید کے اندر منفرد انداز ہے، اور تمام ہدایت قرآن کے ابلاغ اور تبلیغ کے نتیجے میں امت کا رد عمل بھی منفرد ہے اور بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کا پیغام دیا تو ایسا رد عمل نہیں تھا جو ولایت کے مقابلے میں امت نے پیش کیا۔ جاہلیت کے ماحول میں، ضلالت و گمراہی کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، خدا پرستی کا پیغام دیا۔ اس پیغام میں چند افراد نے اس کو تسلیم کیا، اکثریت نے انکار کیا اور کچھ نے اس کے مقابلے میں مبارزہ کیا، اس کے خلاف اقدام کیا، اور تدریجاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام توحید و نظام توحید کو اسی جاہلیت کے ماحول کے اندر، اسی معاشرے میں، اسی ثقافت میں، اسی ادب میں، آداب کے اندر، رسومات کے اندر تبلیغ کیا۔ 13 سال بعثت کے بعد، اور ایک جماعت تشکیل پا گئی جو اس پیغام کو ماننے والی تھی، اس پہ ایمان لانے والی اور رکھنے والی تھی۔ لیکن محسوس ہوا کہ جاہلیت اتنی راسخ ہے مکہ کے اندر کہ جس سرعت کے ساتھ اور جس مقررہ وقت کے اندر
نظام توحیدی قائم ہونا چاہیے اور انقلاب توحید برپا ہونا چاہیے، جاہلیت کو خاتمہ کر کے نظام جاہلیت کا، اور اللہ کی حاکمیت قائم ہو مکہ کے اندر، اس میں تاخیر تھی۔ لہٰذا اس عمل کو جلدی انجام دینے کے لیے ہجرت کا عمل بیچ میں اضافہ ہوا۔ بعثت کے بعد ہجرت نے یہ اثر دکھایا کہ وہ سرزمین، وہ قوم، وہ معاشرہ اور تہذیب جو توحید کے الہی نظام کے لیے، اللہ کی حاکمیت کے لیے، اللہ کی الوہیت کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی اور اس میں زیادہ وقت لگ رہا تھا، اسے ترک کر کے اور دیگر سرزمین جس کے اندر آمادگی اس سے بہتر تھی اسے انتخاب کیا گیا، یثرب یا مدینہ، اور وہاں پر اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہوا۔ اور مدینہ میں قیام حاکمیت الہی کے بعد یہی سرزمین جہاں پر جاہلیت حکم فرما تھی، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، یہ بھی مغلوب ہو گئی اور شکست کھا لی، ناکام ہوئے، اور اللہ کی حاکمیت کا نظام وہاں بھی برپا ہو گیا۔ اب یہ نظام حاکمیت خدا جو محدود جگہ پر شروع ہوا، اس کو پھیلنا تھا تمام زمین کے اوپر اور تمام بشریت کے اندر اور تمام آثار میں اور تمام نسلوں کے لیے۔ نظام ایک تھا اللہ کی حاکمیت کا، بعثت کے ذریعے اسے برپا کیا، نافذ کیا، لاگو کیا۔ ہجرت کے ذریعے اس کے اندر تصریح کی گئی، سرعت ایجاد کی گئی، بجائے اس سنگلاخ سرزمین کے اور سنگلاخ دلوں کے اور سخت دلوں کے، اس کے بجائے دیگر سرزمین کو ترجیح دی گئی۔ اور اب مرحلہ بعثت اور مقاصد بعثت کی تکمیل کے بعد اسی نظام الہی کو وسعت دینے کا وقت آیا اور پائیدار بنانے کا وقت آیا، اور اسے تمام زمین کے اوپر، تمام نسلوں کے اوپر اور تمام زمانوں کے لیے قائم کرنے اور اقامہ کرنے کا وقت آیا۔ اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے رکن ولایت مقرر فرمایا اور اس کے ابلاغ کا فرمان دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر مأمور فرمایا۔ جس طرح بعثت اللہ کی طرف سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام رسالت پہ فائز ہونا، مقام نبوت پہ فائز ہونا، بعنوان ہادی الہی، رہنمائے آسمانی بشر کے لیے اس زمین کے اوپر آنا، اور لوگوں نے قبول کرنا تھا، لوگوں نے دریافت کرنا تھا، لوگوں نے رسول بنانا نہیں تھا، لوگوں نے رسالت میں شرکت نہیں کرنی تھی، فقط رسالت کو قبول کرنا تھا، ماننا تھا، ایمان لانا تھا۔ اسی طرح جب ہجرت کا فرمان ہوا تو لوگوں کا کام اطاعت کرنا تھا، ماننا تھا، پیروی کرنا تھا۔ ایک قلیل جماعت نے پیروی کی، ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، اور پھر تدریجاً یہ دائرہ بڑھتا گیا، امت تشکیل پائی، نظام الہی قائم ہوا، برپا ہوا، اور اب اس نظام حاکمیت الہی کو وسعت دینے کی ضرورت تھی۔ جب اس کی وسعت کا زمانہ آیا اور رکن اصلی دین اس کا ابلاغ ہوا اور اس کے ذریعے سے دین کامل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم،
یہاں بھی صورتحال یہ تھی کہ بعثت کے زمانے کی طرح صورتحال نہیں تھی کہ مومن کوئی نہ ہو، مشرکین و کفار اور بت پرستوں کو اللہ کی الوہیت کی دعوت پیش کی جا رہی ہو، بلکہ یہاں پر مومنین کو، اہل ایمان کو، اہل قبلہ کو، جنہوں نے بعثت کو قبول کیا، توحید کو قبول کیا، اللہ کی الوہیت کو قبول کیا، اللہ کی حاکمیت کو مانا، اب ان کے سامنے رکن ولایت ابلاغ ہو رہا ہے۔ توحید مشرکین کے سامنے، بت پرستوں کے سامنے، اور کفار اور گمراہوں کے سامنے، اور جاہلیت کے آئمہ کے سامنے اور جاہلیت کے پیروکاروں کے سامنے پیغام میں توحید پیش ہوا۔ وہ جو جاہلیت کے تابع تھے اور گمراہ اور مشرک و کافر، یہ تدریجاً مسلمان ہوئے، جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے، امت اسلامی بنے، امت تشکیل پائی اور الوہیت اللہ کو قبول کیا، اب ان کے سامنے اگلا رکن پیش ہوا۔ جیسے مشرکین کو نماز کا حکم نہیں دیا گیا، رسول اللہ نے مبعوث ہونے کے بعد پہلا فرمان مکہ میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ نماز اس وقت حکم دیا جب یہ مومن ہو گئے، جب انہوں نے اللہ کی الوہیت کو مان لیا، حاکمیت خدا کو تسلیم کر لیا، اس وقت انہیں رکن دیگر پیش کیا گیا، نماز، الصلاۃ عمود الدین۔ مشرکین سے نہیں کہا گیا کہ آپ نماز قائم کرو، کفار سے، بت پرستوں سے یہ مطالبہ نہیں تھا کہ آپ نماز قائم کرو، مومنین سے یہ مطالبہ ہوا کہ آپ نماز قائم کرو، رکن دین قائم کرو۔ اسی طرح ولایت کا ابلاغ اب مشرکین کے سامنے نہیں ہوا، بلکہ یہ جو اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی و اذن الہی سے یہ اہتمام کیا کہ حجۃ الوداع میں اور حجۃ الوداع کے اختتام پر اپنی عمر شریف کے آخری ایام میں ایسا مقام انتخاب کیا جو شہری آبادی سے بہت دور تھا، ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، خالی چٹیل میدان، ایک دوراہا جہاں سے راستے تقسیم ہوتے تھے، یا چوراہا جہاں سے مختلف علاقوں کے راستے علیحدہ ہوتے تھے، جدا ہوتے تھے۔ وہاں پر اس جمعیت کو روکا۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ اگر یہ شہر میں، مدینہ میں یہ اعلان ہوتا، وہ مدینہ میں مخلوط آبادی تھی، شہر میں یا آبادی میں مخلوط لوگ ہوتے ہیں، مدینہ میں یہود بھی آباد تھے، مدینہ میں منافق بھی موجود تھے، مدینہ میں مومن بھی موجود تھے، مدینہ میں باہر سے آنے والے تجار، مسافر، سیر سپاٹا کرنے والے بھی موجود تھے، ہر قسم کا آدمی شہر میں ہوتا ہے۔ اگر وہاں یہ مجمع لگا کر اعلان کیا جاتا تو وہ مخلوط مجمع تھا، مسلم غیر مسلم سب اس میں شمولیت کسی حد تک کچھ درصد ہو سکتی تھی۔ اور یہ رکن دین کا تکمیلی ایسا تھا کہ جیسے مخلوط مجمع میں نہیں بیان کرنا تھا، برخلاف مکہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان انہی کفار و مشرکین کے لیے تھا جن کا ایمان نہیں تھا، بلکہ مخالف بھی تھے، انکار بھی کرتے تھے، رد بھی کرتے تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی۔ لیکن پیغام ولایت میں کوئی غیر مسلم وہاں اس مجلس میں نہیں تھا کسی بھی عنوان سے، فقط مومنین، مسلمین جو پہلے جہاد انجام دے چکے تھے، ہجرت کر چکے تھے، رسول اللہ کی اطاعت بجا لا چکے تھے، دین کا باقی حصہ
قبول بھی کیا، عمل بھی کیا، اور نظام دینی کے قیام میں مدد بھی کی، اطاعت بھی کی۔ اب جب رکن مکمل و رکن متمم دین ولایت کے قیام کا فرمان تھا تو اس خالص مجمع کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس لیے کہ یہ رکن انہی کو سمجھ میں آ سکتا ہے، آمادگی ان میں ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ابلاغ فرما دیا اور لوگوں نے سن لیا، سن کر فوری رد عمل بھی دکھا دیا۔ جو اس وقت مجلس محفل میں متوقع تھا وہ رد عمل بھی انہوں نے دکھا دیا، بخن بخن کی، واہ واہ کی، باہ باہ کی، شاباش دی، شعر پڑھے، منقبت، قصیدے پڑھے، سنائے، اور یہ عمل انجام پایا۔ اور اس کے بعد ہر ایک نے اپنا راستہ لیا، اپنے اپنے دیار اور اپنے اپنے اوطان میں، بلاد میں پہنچ گئے۔ اور ٹھیک 70 دن بعد 18 ذی الحجہ 10 ہجری یہ اعلان ہوا، ابلاغ ہوا، انتصاب ہوا، اور 28 صفر 11 ہجری کو رسول اللہ کا فراق ہوا، اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور ابھی جسد اطہر رسول اللہ کا دفن نہیں ہوا تھا۔ تو فوراً انہی مسلمانوں کی جو اعلان غدیر میں، انتصاب غدیر میں، تبلیغ و ابلاغ میں موجود تھے اور قبول کیا، بخن بخن کہا، رد عمل دکھایا، آمنا کہا، فوراً ان میں سے کچھ چند افراد وہ اسی رکن کے متعلق جو رسول اللہ قائم کر گئے تھے اور اس کے اقامہ اور اس کے قیام کا فرمان دے گئے تھے، اسی کو بھول کر، اسی کو چھوڑ کر، فراموش کر کے 70 دن کے اندر اور وہاں اپنی علیحدہ سیاسی نشست رکھی۔ جو نشست پہلے محدود تھی، یہ نشست پہلے قبیلہ اوس نے منعقد کی، جس میں قبیلہ خزرج بعد میں شریک ہوا، اور پھر دونوں نے مل کر نشست کی جگہ بدلی اور اسے مدینہ کے نواح میں ایک جگہ پر ثقیفہ کے نام سے، بنی ساعدہ، ثقیفہ بنی ساعدہ کے نام سے وہاں منتقل کیا، اور وہاں یہ نشست باقی افراد کی شمولیت سے ہوئی، جس میں بعد میں مہاجر نمائندے بھی پہنچ گئے، اور وہاں انتخاب عمل میں آیا۔ غدیر میں انتصاب ہوا، اور 70 دن کے بعد، اس اعلان کے اور انتصاب کے 70 دن کے بعد، ان لوگوں نے انتخاب عمل میں لائے اسی موضوع کے متعلق جس موضوع پہ تاکید ہوئی تھی، جس موضوع پہ انتصاب ہوا تھا، جس موضوع پہ مسئلہ فیصلہ ہو چکا تھا، جس موضوع پہ قرآن نے فرما دیا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں پھر اس کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں بنتا۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دیں، فرمان دے دیں، پھر کسی کو کسی قسم کا کوئی اظہار کا حق نہیں بنتا، نہ مشورہ کا حق بنتا ہے، نہ تجویز کا حق بنتا ہے، نہ تنقید کا حق بنتا ہے، نہ کوئی اقدام کا حق بنتا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ اپنا سنا دیں، غدیر میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، رسول اللہ نے اللہ کا فیصلہ ابلاغ کر دیا۔ اللہ کا فیصلہ تھا انتصاب ولی، انتصاب ولایت، اور رسول اللہ نے اس انتصاب کا ابلاغ فرمایا۔ یہ 70 دن پہلے کا موضوع ابھی موجود تھا، اور اسے 70 دن بعد انہوں نے عملی کرنا تھا، چونکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جس کا میں مولا ہوں، میرے بعد اس کے
علی مولا ہوں گے، علی اس کے ولی ہیں، علی اس کے حاکم ہیں، علی اس کے سرپرست ہیں، علی اس کے سربراہ ہیں، علی اس کے پیشوا ہیں. 70 دن پہلے جس ہستی کو منسوب کیا گیا اور جو نظام انتصاب کیا گیا اسے چھوڑ دیا گیا اور اس کے مقابلے میں انتخاب عمل میں لایا گیا. رسول اللہ نے خود اپنی زبان صادق سے اسی ملت کو، خالص مومن مجمع کو، جو حج بجا لا کے لائے، جو خانہ توحید کے گرد طواف کر کے آئے، جو مواقف ابراہیمی پہ قائم ہو کر آئے، مناسک بجا لا کے آئے، جن کے بارے میں روایت میں ہے رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ جب ایک مومن حج بجا لاتا ہے تو اس کا نیا جنم ہوتا ہے، اس کا نیا تولد ہوتا ہے، اس کی نئی شخصیت پیدا ہوتی ہے. اتنا عظیم انقلاب، گہرا انقلاب حج کے اثناء میں حاجی کے اندر رونما ہوتا ہے. حج کا فلسفہ بہت عظیم ہے. انسان جو کچھ پہلے سے اس نے سوچا ہوتا ہے، جو کچھ اس نے انجام دیا ہوتا ہے، جو کچھ اس نے اپنایا ہوتا ہے، وہ سب چھوڑ دیتا ہے اور خالص الہی سوچ، شخصیت، جہت، راستہ اور ہدف و مقصد اپنا لیتا ہے. اس دھلائی کے بعد، اس طہارت کے بعد، اس تطہیر کے بعد یہ اعلان جاتے ہوئے بھی ہو سکتا تھا، یہ مکہ کے اندر بھی ہو سکتا تھا، یہ عرفہ و منی میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ نے حج کے اثناء میں یہ اعلان نہیں کیا، نہیں فرمایا، بلکہ صبر کیا، انتظار کیا حکم خدا سے کہ یہ تطہیر کا عمل مومنین کا یہ ختم ہو جائے اور الہی فریضہ انجام دینے کے بعد، ابراہیمی عمل انجام دینے کے بعد اب انہیں میراث ابراہیم پہنچائی جائے. ایک اور ان کے اندر دین پہلے سے موجود تھا، دین الہی سے پہلے اسی معاشرے کے اندر، مدینہ بھی اور مکہ بھی، اور مکہ و مدینہ کے علاوہ تمام عرب خطے کے اندر ایک اور دین پہلے سے موجود تھا جس کا قرآن نے جا بجا ذکر کیا ہے، عربوں کی زبانی اور آیات میں اس کا ذکر آیا ہے، اور وہ دین آبا ہے، آبائی دین. آبائی دین، قبائلی دین، قبائلی نظام، جس میں حاکمیت بھی پہلے سے طے شدہ ہے کہ قبیلے کا سردار، قبیلے کا بڑا، قبیلے کا سربراہ حاکم ہے، اور پھر تمام قبیلوں میں طاقتور ترین قبیلہ اس کا سربراہ تمام سربراہوں کا سربراہ ہوتا ہے. چونکہ قبائل میں اصول و قوانین طاقت کے گرد گھومتے ہیں. جو قبیلہ عددی طاقت زیادہ رکھتا ہے، جس کے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں، وہ زیادہ طاقتور ہے، اور جس قبیلے کے پاس جنگجو زیادہ ہیں، گھوڑے زیادہ ہیں، ریوڑ زیادہ ہے، اونٹ زیادہ ہیں، رقبہ زیادہ ہے، چراگاہ زیادہ ہے، قلمرو زیادہ ہے، وہ قبیلہ طاقتور سمجھا جاتا ہے اور اسے خود ہی سربراہی حاصل ہو جاتی ہے، اسے لینا نہیں پڑتی یا اس کو دینا نہیں پڑتی. یہ قبائل کی طبیعت ہے کہ طاقت سے سربراہی خود ہی جنم لے لیتی ہے. ہر قبیلے کے اندر ایک اندرونی قبائلی نظام ہے اور قبائل کے اوپر ایک اجتماعی نظام ہے، قبائلی نظام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آبائی منشور کو، آبائی تہذیب کو، آبائی دین کو، آبائی اصولوں کو، قبائلی نظام کو کالعدم قرار دیا. پہلے دن سے آ کر اس کے تمام اصول، اس کے تمام مظاہر، اس کے تمام ضوابط، اس کے تمام قوانین، اس کا آئین، نانوشتہ آئین جو نسلوں میں چلا آ رہا تھا، اسے ختم کر دیا، اعلان کر دیا، اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ نے اس کو ترک کرنا ہے. لیکن راسخ قبائلیت تھی. 23 سال میں الہی دین انہیں پہنچایا گیا
اور 2300 سال سے ان کے ذہنوں کے اندر قبائلی نظام رچا بسا تھا. وہ رچا ہوا نظام اور راسخ نظام جو ان قبائل کے اندر راسخ ہو اور یہ قبائل اس نظام کے اندر راسخ ہوں، جسے قرآن نے جاہلیت کہا ہے، وہی نظام یہ جاہلیت کے اندر رچے ہوئے تھے اور جاہلیت ان کے اندر رچی ہوئی تھی. جاہلیت کے متعلق یہ تصحیح ذہن میں ہو جانی چاہیے. جاہلیت کا تعلق پڑھائی لکھائی سے نہیں ہے. ان پڑھ لوگوں کو جاہل نہیں کہتے، یہ عربی قرآن کی اصطلاح ہے. جاہلیت ہدایت کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے، پڑھائی لکھائی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے، وہ بھی جاہل تھے، جیسے ولید ابن مغیرہ، دانائے عرب، حکیم عرب، عقل عرب جس کو کہا جاتا تھا، تمام عرب کی عقل جس کو کہا جاتا تھا، تھنک ٹینک. یہ تعلیم یافتہ بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، تاریخ پہ اس کا عبور تھا اور عرب ثقافت کا ماہر تھا، نصابہ تھا، نسب کا اس کو علم تھا، جغرافیہ کا اس کو علم تھا، اور تمام قبائلی جھگڑے الجھنے مشکلات ان کے فیصلے یہی کرتا تھا. اس کے باوجود جاہل تھا، بلکہ جاہلیت کا باپ تھا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود. جاہلیت جسے قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اس کا تقابل ہدایت سے کیا ہے اور اس کا تقابل اللہ کی الوہیت سے کیا ہے. جاہلیت اور اللہ کی الوہیت، جو اللہ کی الوہیت کو مانتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور جو اللہ کی الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے وہ جاہلیت میں ہیں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، کالے ہوں یا گورے ہوں، عرب ہوں یا عجم ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، شرقی ہوں یا غربی ہوں، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کی الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے یہ جاہلیت کے زمرے میں شمار ہوں گے. الوہیت کے بارے میں بھی تصحیح کی ضرورت ہے، چونکہ ہماری جو روش ہے، تعلیم کی بھی، تہذیب کی بھی، رہن سہن کی بھی، دین میں بھی ہماری ایک پکی روش ہے. جس طرح تعلیم میں ہماری روش ہے، ایک تعلیم رٹا ہمارا میتھڈ ہے تعلیم کا، اور آپ انگلش میڈیم میں پڑھیں تو بھی رٹا، اردو میڈیم پڑھیں تو بھی رٹا، عربی میڈیم پڑھیں تو بھی رٹا، دینی تعلیم پڑھیں تو بھی رٹا، سائنس پڑھیں تو بھی رٹا، انگلش پڑھیں تو بھی رٹا، کمپیوٹر پڑھیں تو بھی رٹا. رٹا ایک میتھڈ ہے ہمارے نظام تعلیم کے اندر، جس کا فرق نہیں پڑتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ، کیا پڑھا رہے ہیں. ڈگری لینی ہے، سند لینی ہے، آپ رٹا لگا کے اس مقصد عظیم پر فائز ہو سکتے ہیں، سند آپ کو نصیب ہو جائے گی. اسی طرح ہماری عملی زندگی، تعلیمی زندگی میں رٹا میتھڈ ہے، اور عملی زندگی میں ہم ہیں لکیر کے فقیر. لکیریں کھینچی ہوئی ہیں پہلے سے کھینچی ہوئی ہیں، اور ہم اس لکیر کے فقیر ہیں، اسی پر چلنا ہے. ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر حرکت کرنی ہے. لکیر کے فقیر ہیں، جو پچھلوں نے کہہ دیا وہ ہم نے پلے باندھ لیا. اب معجزے بھی ہمیں اس تلقین سے دور نہیں کر سکتے، ہمارے دلوں کو نہیں دھو نہیں سکتے. وہ لکیریں صاف نہیں ہوں گی کبھی بھی، وہ لکیریں ہماری فطرت کا جز بن چکی ہیں. ان لکیروں میں جو ہر شعبے میں کھینچی ہوئی ہیں، اور ہم سب مذہبی و غیر مذہبی سب انہی لکیروں کے فقیر ہیں اور انہی پر چل رہے ہیں. ان میں سے دین کی تفسیر تشریح میں، معارف دین کی وضاحت میں جو لکیریں کھینچ دی گئی ہیں، اور سب سے بنیادی سبق، پہلا سبق دین کا الف، ابجد. دین کی ابجد میں سے الف، ابجد
ایک ترتیب ہے حروف کی معمول کی، ایک ترتیب ہوتی ہے ترتیب تہجی، الف بے تے سے جیم چے ہے خے، یہ انگلش میڈیم والوں کے ABC ہے، اور جو پرانے پڑھے ہوئے ہیں اردو والے ان کی یہ حروف تہجی کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علوم نے ایک علیحدہ ترتیب حروف کی رکھی ہے، جس میں الف بے جیم، اور پھر الف بے جیم کے بعد الف بے تے نہیں ہوتا، الف بے جیم ہے۔ حروف تہجی میں الف بے تے سے جیم چے ہے خے آتا ہے۔ ایک اور ترتیب انہوں نے رکھی ہے کہ الف بے جیم دال، خاص ترتیب ہے، اور حروف کی انہوں نے عدد مقرر کیے ہیں اپنے حساب کتاب کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ عدد لکھیں ہم حروف لکھ دیتے ہیں۔ ہم الف لکھیں گے مقصد عدد ہوگا، ہم بے لکھیں گے مقصد عدد ہوگا۔ اس کو ترتیب ابجدی کہتے ہیں، ابجد حوز حتی قلمن صافز سرخز، یہ ترتیب ہے حروف تہجی کے مقابلے میں حروف ابجدی۔ اور اب جب اصطلاح بن گئی ہے، یہ ابجد اصطلاح بن گئی ہے کہ جب بھی آپ کسی نظریے یا کسی نظام یا کسی سسٹم کی جب ترتیب بنیاد ذکر کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی ابجد بیان کرو، یعنی اس کی الف بتاؤ کیا ہے، پھر اس کی بے بتاؤ کیا ہے، اس کی جیم بتاؤ کیا ہے، اس کی دال بتاؤ کیا ہے، کن اصولوں پر کن ارکان پر یہ کھڑا ہوا ہے یہ نظام۔ مثلا تجارت کی ابجد ہیں، تجارت کے اپنے اصول ہیں بنیادی، پہلا اصل جو تجارت کی بنیاد ہے، اصل اساس ہے، وہ الف تجارت ہے، پھر بے ہے، پھر جیم ہے، پھر دال ہے، یہ تجارت کی ابجد ہے۔ اسی طرح ہر شعبے میں ابجد ہے۔ دین کی ابجد، رکن رکین دین، اصل اساسی دین، اصل اساس دین الوہیت ہے، اللہ کی الوہیت، نہ وحدانیت۔ وحدانیت بعد کا مسئلہ ہے، وہ بے ہے، الف دین کی الوہیت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں الوہیت، سب کے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے، ہم نہ بھی قرآن پڑھے ہوئے ہوں تو بھی مجلسیں ضرور سنتے ہیں، اور یہ بھی آپ کی خوش نصیبی کہہ لیں یا دین کی بد نصیبی کہہ لیں کہ مجلسیں پڑھنے والوں نے بھی آپ کی طرح قرآن، وقت نہیں ان کے پاس، آپ سے زیادہ مصروف ہیں، ظاہر ہے جب اتنی مجلسیں پڑھنی ہوتی ہیں، اتنے 100 کلومیٹر جانا ہوتا ہے اور انہیں بہت سارے اوقات ہوتے ہیں، تو کہاں سے وہ پڑھ کے مجلس آپ کے سامنے پیش کریں۔ پھر آپ کی طرف سے مطالبہ بھی تو نہیں ہوتا کہ ہمیں قرآن ہی پیش کیا جائے، ہمیں دین ہی پیش کیا جائے، ہمیں ہر صورت میں اصلی حقیقت ہی پیش کی جائے۔ آپ کو بھی تو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو بھی تو چٹکلے چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ویسے پاکستان جگتی ملک ہے، اور وہ جگت باز زیادہ ہیں، گلی گلی میں کوچے کوچے میں ہیں، تو وہی جگتیں اگر ٹی وی پہ سنا دیں ٹاک شو ہو جاتا ہے، وہی ممبر پہ سنا دیں مجلس دینی منعقد ہو جاتی ہے، وہی کسی اور جگہ سنا دیں محفل نعت ہو جاتی ہے۔ ایک ہی جگت ہے، وہ کئی جگہ سنا دیں آپ، ہر جگہ کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، چونکہ مانگتے یہی ہیں، جگتیں مانگتے ہیں، اور جگتوں کے ماہر ہیں، ان کے لیے مطالعہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کے ذہنوں میں ہے الوہیت جہاں بھی آ جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، الہ سے ایک لفظ بنا ہے، اور الوہیت، الہ الوہیت، اصل لفظ الہ ہے، عربی لفظ اصلی الہ ہے، الوہیت اس سے بنا ہوا ایک مصدر ہے، یا ایک اس کی معنی کی ایک حالت کا نام ہے۔ الہ ہمارے ذہنوں میں کہ معبود کو کہتے ہیں، جس کی پوجا کی جائے، جس کی پاٹ کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے سامنے پیشانی زمین پہ رگڑی جائے، جس کے سامنے خمیدہ ہوا جائے، سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے انسان بیٹھ جائے اور اس کے تقدس کا قائل ہو جائے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ یہ وہ لکیر ہے جو
کھینچی گئی ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے، عبادت جس کی جائے، اور عبادت سے مراد پوجا پاٹ ہے. پس الہ جس کی پوجا پاٹ کی جائے. یہ وہ لکیر ہے جو معنی کیا گیا، تفسیر کی گئی. تمام تفسیر کی کتب میں، تمام ترجموں میں اور تمام دینی کتابوں کے اندر الہ معبود ہے، اور معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادت سے مراد پوجا پاٹ ہے. تکرار کر رہا ہوں تاکہ بات سیدھی سی ذہن میں آ جائے. پیچیدہ نہیں ہے بات، کوئی فلسفہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، عام سی بات ہے. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اہل سنت جب شادی کرتے ہیں ان سے کلمے سنتے ہیں. شیعہ اس میں بھی آزاد ہیں، کلمہ بھی نہیں سنتے، شادی ویسے ہی ان کی مولانا ان کی نیابت میں پڑھ دیتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، بس ٹھیک ہے، اسے کلمہ بھی نہیں سنتے. لیکن اہل سنت سنتے ہیں، وہ 6 کلمے پورے سنتے ہیں. دولہے سے اس کو نہ آتے ہوں تو اس کے باپ سے سنتے ہیں، اسے نہ آتے ہوں سسر سے سنتے ہیں. بالآخر کوئی نہ کوئی خاندان میں ایسا ہونا چاہیے جس کو 6 کلمے یاد ہوں، ورنہ یہ شادی صحیح نہیں ہوتی. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ. الہ یعنی معبود. یہ وہ لکیر ہے جس کے اوپر ہم سب چل رہے ہیں. اس میں کوئی شیعہ سنی کا اختلاف یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث فرقے فلاں فلاں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ الہ کا مطلب میں تکرار کرتا ہوں اگلی بات کی وضاحت کے لیے، اصل بات کی وضاحت کے لیے یہ تکرار کر رہا ہوں. الہ معبود، معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادت پوجا پاٹ. الہ کون ہے جس کی پوجا پاٹ کی جائے؟ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یعنی اگر پوجا پاٹ کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی کی پوجا پاٹ کر دی تو تم کافر، تم مشرک، تم دین سے باہر. پوجا پاٹ جب بھی کرنی ہوگی اللہ کی کرنی ہوگی. لیکن پوجا پاٹ کے علاوہ، چونکہ پوجا پاٹ تو ایک خاص کام ہے نا، جیسے مسلمان جو پوجا پاٹ کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں، قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں، رکعات پڑھ لیتے ہیں، یہ پوجا پاٹ ہے. اور دوسرے مذاہب، دوسرے مثلا عیسائی بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں. وہ کلیسا میں جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پیانو بجتا ہے اور ایک بےسورا پادری وہاں پر ان کا وہ بجن بجاتا ہے، گاتا ہے، پھر اس کے بعد سارے وہ ہاں کر کے یہ پوجا پاٹ کر کے دعا مانگ کے آ جاتے ہیں. اسی طرح سکھ مذہب کے اندر پوجا پاٹ ہوتی ہے. وہ جاتے ہیں، ان کے جو عبادت گاہ ہے اس کے اندر کتاب رکھی ہوئی ہے، مقدس گرنتھ کی کتاب ہے، اور اس گرنتھ کے اوپر وہ بیٹھ کے پنکھا جھولتے رہتے ہیں، باری باری ہوا دیتے رہتے ہیں اس کو، اور گرنتھ کے کچھ بول جو ہیں وہاں ان کا گرو بجا لاتا ہے، باقی سنتے ہیں سارے، یا جن کو یاد ہوں وہ گرو کے ساتھ بیٹھ کر گرنتھ کے بول پڑھ دیتے ہیں. یہ ان کی پوجا پاٹ ہے. ہندو جب پوجا پاٹ کرتے ہیں مندر میں جاتے ہیں، مندر میں ان کے دیوتا، ان کی پتلیاں اور ان کے مورتیاں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، بڑی مفصل، بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ یہ کس کی مورتی ہے اور اس نے کیا کیا تھا، اور اس کے سامنے جا کر مخصوص معین آداب بجا لاتے ہیں. یہ پوجا پاٹ ہے. اور اسی طرح ہر مذہب کے اندر پوجا پاٹ ہے. اب ہمیں جو بتایا گیا کہ الہ فقط اللہ ہے، الہ فقط اللہ ہے، یعنی جب بھی پوجا کرنی ہو تو آپ نے مندر میں نہیں جانا، آپ نے ٹیمپل میں نہیں جانا، آپ نے مورتی کے سامنے پوجا نہیں کرنی، آپ نے بت کی پوجا نہیں کرنی، آپ نے کلیسا میں جا کر پوجا پیانوں کے اوپر نہیں کرنی، آپ نے اور پوجا انداز نہیں کرنی. پوجا جب بھی کرنی ہوگی، پوجا پاٹ جب بھی کرنی ہوگی، وہ اللہ کی کرنی ہے. اگر یہ کام آپ نے کر لیا، آپ ہیں خدا پرست، آپ ہیں موحد، آپ ہیں مومن، آپ ہیں پکے مسلمان، اور آپ جنتی اور بہشتی، دنیا و آخرت آپ کی ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر پوجا پاٹ تم نے یہاں آ کر لی، اور اگر یہ پوجا پاٹ یہاں نہ کی، اللہ کی نہ کی، کسی اور کی کر دی، پھر دنیا و آخرت تباہ ہے آپ کی. یہ لکیر ہے جو دین سمجھاتے ہوئے ہم سب کو، اگلوں کو، پچھلوں کو، آنے والوں کو، ساری نسلوں کو یہ لکیر دین کی کھینچ کے بتائی گئی کہ الہ
پوجا پاٹ کا نام ہے، جس کی پوجا کی جائے۔ عزیز من، الہ اسے نہیں کہتے جس کی، الہ کا مطلب معبود نہیں ہے۔ معبود الہ کا لازمہ ہے، نہ معنی ہے، لازمہ ہے۔ معبود الہ ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے۔ الہ کا معنی یہ نہیں ہے، الہ کا معنی ہے حاکم۔ الہ کا مطلب ہے حاکم، فرمان روا، فرمان روائے مطلق، فرمان روائے مقتدر، فرمان روائے قہار، فرمان روائے غالب، جس کے اوپر کسی اور کو کوئی طاقت حاصل نہ ہو، جسے کوئی مغلوب نہ کر سکے، جس کے اوپر کوئی اور فرمان دینے والا نہ ہو۔ آخری اتھارٹی فرمان دینے کی عربی زبان میں اس کو الہ کہتے ہیں، الہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی فرمان روا نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلا قدم دین میں آنے کے لیے اللہ کی فرمان روائی اور اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرنا ہے، اور ماننا ہے، اور تسلیم کرنا ہے، اور اقدام کرنا ہے۔ اور اللہ کی حاکمیت کے لیے ضروری ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے اللہ ہمارا حاکم ہے، نہ۔ بہت خوبصورت ہے دین کی ابجد، دین کی الف۔ آپ یہ بزرگان، پنجابی شاعری کے بزرگان، خصوصاً یہ صوفیاء، ان کا کلام بہت گہرا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک کنایا بنایا ہوا ہے، الف۔ الف شعر ہے نا، بلے شاہ کے شعر ہیں، سلطان باہو کے ہیں، میاں محمد کے ہیں، شاہ حسین کے کافیاں ہیں، اور مختلف اس طرح کے بزرگان جنہوں نے پنجابی زبان میں بہت گہری باتیں معرفت کی بیان کی ہیں۔ اہل پنجاب کے لیے تو آسان ہیں ان کی باتیں سمجھنا۔ یہ جگتیوں کی جگتوں سے بہتر ہے ان کی کتابیں پڑھتے رہا کریں، بلے شاہ کی پڑھتے رہا کریں، بہت عالی ہے، واقعاً بہت عالی ہے۔ جگتوں سے تو کچھ بھی نہیں ملتا انسان کو۔ الف اللہ، چمبے دی بوٹی، میرے من وچ مرشد لائی ہو۔ الف اللہ، الف دین کی ابجد، دین کی اصل، دین کی اساس۔ چمبے دی بوٹی، یہ ادھر لگا ہوگا کہیں، چمبا پھول ہے، بیل ہے، چمبیلی، چمبیلی کو کہتے ہیں پنجابی میں، چمبا کہتے ہیں جی، چمبیلی کو کہتے ہیں۔ اور بہت ہی دل نشین خوشبو ہے چمبیلی۔ باقی تمام خوشبوؤں میں چمبیلی سب سے زیادہ دل نشین ہے۔ پاکستان کا قومی پھول بھی کیا ہے؟ ویسے کسی نے یہ جملہ کہا ہوا تھا کہ پاکستان میں جس چیز کو بھی آپ لوگوں کو اس سے نفرت کرانا چاہتے ہیں اسے قومی درجہ دے دیں، پھر یہ قوم اس کے قریب نہیں جائے گی۔ پاکستان کا قومی پھول چمبیلی کا پھول ہے، جو لوگو ہے آپ کا، چمبیلی۔ دل میں اترنے والی، روح میں اترنے والی خوشبو ہے، اس لیے اس کو کنایا بنایا ہے چمبیلی کو، چمبے کی خوشبو۔ یہ ہے معرفت خدا، الف اللہ، چمبے دی بوٹی۔ چمبے دی بوٹی یعنی اللہ کی معرفت میرے من میں، میرے وجود میں، میری روح کے اندر میرے مرشد نے یہ بوٹی لگائی ہے۔
اس نے مجھے دین کہاں سے سکھایا ہے؟ الف سے سکھایا ہے۔ الف کیا ہے؟ الف چمبے کی بوٹی ہے، معرفت خدا ہے، توحید ہے، عشق الہی ہے۔ یہ میرے من میں میرے مرشد نے یہ گاڑ دی ہے۔ اب یہ بوٹی اندر کیا کر رہی ہے؟ یہ بوٹی مر نہیں گئی، خشک نہیں ہو گئی، بلکہ یہ وہاں پر سرسبز ہو کے پھیل رہی ہے۔ اور اس نے جا کر اندر کیا کچھ کیا ہوا ہے، اور پھر جب بلے شاہ جیسے شخص کے وجود میں آ جائے معرفت خدا، تو پھر وہ ان کی اپنی تعبیر کے مطابق پھر وہ صرف آگے پھول اور خوشبو اور مہک نہیں ہے، بلکہ پامبڑ بنتا ہے وہ آگے جا کے۔ وہ یہ بھی پنجابی لفظ ہے پامبڑ۔ پامبڑ کا کیا مطلب ہے؟ پامبڑ جب آگ لگتی ہے، شعلے بے قابو شعلے جب مچلتے ہیں تو اس کو پنجابی والے پامبڑ کہتے ہیں۔ تنور جب جلتا ہے، تنور میں پرانے زمانے میں جب گھروں میں تنور جلتا تھا تو اس میں گھاس بھوس ڈالتے تھے، تو جب اس کو آگ لگاتے تو ایک دم شعلے لپکتے ہیں باہر کی طرف، وہ پامبڑ ہوتا ہے وہ۔ اور اتنا دشوار ہے وہ آگ کہ اس کے آگے قریب کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ بعض اوقات انسان کے وجود کے اندر یہ پامبڑ مچ جاتا ہے اور مچل جاتا ہے۔ یہ ان کی اپنی تعبیر ہے، ان کی اصطلاحات ہیں شاعرانہ۔ یہ ابجد ہے دین کی، یہ آغاز ہے، یہ الف آغاز ہے دین کا۔ یہ کس طرح سے شروع کریں؟ یوں نہیں کہ بات ساری پوجا پاٹ کی ہے۔ ہمیں دین سکھانے والوں نے یہ بتا دیا کہ سارا مسئلہ، ساری جھگڑا، سارا نزاع پوجا پاٹ کا ہے، کہ پوجا کس کی کریں۔ اور انسان نے پوجا تو کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان پوجا کے لیے بےتاب ہے۔ عزیز من، پوجا وہ سخت دشوار عمل میں جس میں بڑے بڑے مومن کو باندھ کے لایا جاتا ہے، پوجا ہی سب سے سخت کام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت دشوار ہے، بھاری ہے نکمے آدمی کے لیے۔ مثلا ساری رات بیٹھا ہوا کھا پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز کے ٹائم پہ بیٹھا ہوا تاش کھیل رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ یہ 2 رکعت اس کے بجائے اور بہت سارے بھاری کام، سخت کام، دشوار کام کر رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے، وہ کر لیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ انہا لکبیرۃ، یہ بہت بھاری ہے، سوائے ان دلوں کے جن کے اندر خشوع آ گیا ہے۔ الا علی الخاشعین، خاشعین کے علاوہ باقی سب کے لیے نماز بھاری ہے۔ یوں نہیں کہ انسان فطری طور پر پوجا کرتا ہے، جو ہی اٹھتا ہے تو فوراً ڈھونڈتا ہے میں پوجا کس کی کروں۔ سورج کو دیکھتا ہے اس کی شروع کر دیتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے اس کی شروع کر دیتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے اس کی پوجا۔ نہ عزیز من، پہلی نسل جب پیدا ہوئی تو ستارے چاند پوجا کے لیے نہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ پوجا تعلیم کا نتیجہ ہے، پوجا تربیت کا نتیجہ ہے، پوجا بھگتوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے، اولیاء کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ بڑی مشکل سے ایک نفس امارہ سرکش کو پوجا کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جھکایا جاتا ہے اس کو۔ آپ تمام مذاہب عالم میں دیکھیں کتنے فیصد پوجا کرتے ہیں، جتنے فیصد شیعہ نماز پڑھتے ہیں اتنے فیصد عیسائی کلیسا جاتے ہیں۔ بالکل ایک جیسا ہے تناسب ان کے اندر، نہ وہ پوجا کرتے ہیں نہ یہ پوجا کرتے ہیں۔ بس پوجا کی نہیں تھی، بس حاکمیت کی ہے کہ روئے زمین پر کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو حاکمیت ماننے کے بغیر ہو، کسی کی حاکمیت کے تحت نہ ہو، کسی کی فرمان روائی میں نہ ہو، کسی کے آئین میں نہ ہو، کسی کا قانون اس کے اوپر نہ چل رہا ہو۔ ہمیں یہ ایک لکیر کھینچی گئی کہ مومن کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے بعد عقیدہ ذہن میں رکھ کر، دل میں رکھ کر پھر آزاد ہے، کسی بھی سرزمین میں رہ سکتا ہے، کسی بھی حکومت میں رہ سکتا ہے، کسی بھی ثقافت میں جی سکتا ہے، کسی بھی ماحول میں رہ سکتا ہے، کہیں بھی جا کر زندگی بسر کر سکتا ہے۔ کوئی قدغن، کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت نہیں ہے اگر عقیدہ ٹھیک ہو۔ آپ عقیدہ لے کر جہاں مرضی چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، جہاں چلے جائیں آپ، بس عقیدہ اگر ٹھیک ہے آپ نجات یافتہ ہیں۔
یہ لکیر ہے جو ہمارے لیے کھینچی گئی اور ہم اس لکیر کے فقیر ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں، عقیدے بنا کر دنیا میں بکھر جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں. لیکن دین قرآن رسول اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ آپ عقیدے میں پابند ہیں اور زندگی میں حکومت میں آزاد ہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ، حاکمیت میں پابند ہیں، عقیدے میں آزاد ہیں. لا الہ، حاکم اللہ کے علاوہ نہیں مان سکتے، حکومت اللہ کے علاوہ تسلیم نہیں کر سکتے. لا سے دین کی الف شروع ہوتی ہے. الوہیت اللہ کا آغاز لا سے ہوتا ہے. لا الہ، حاکم ہی نہیں کوئی سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. نہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، یہ نہیں ہے معنی اس کا. حاکم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. عقیدہ کے بارے میں تو دین نے کہا ہے قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. آپ مومن ہو حاکمیت خدا میں رہو، ایمان نہیں مانتے کافر ہو پھر بھی اللہ کی حاکمیت کو ماننا پڑے گا، حاکمیت خدا میں رہنا پڑے گا. عیسائی ہو حاکمیت خدا کو ماننا پڑے گا، آپ ہندو ہو حاکمیت خدا کو ماننا پڑے گا. حاکمیت و حکومت میں آزادی نہیں ہے، عقیدے میں آزادی ہے. لا اکراہ فی الدین، کسی کو عقیدے کی بنا پر پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہارا یہ عقیدہ تھا، بلے یہاں نہیں پوچھا جائے گا، آخرت میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا یہ عقیدہ درست تھا یا نادرست تھا، حق تھا یا باطل تھا. لیکن زمین کے اندر جبر نہیں ہے، دین بھی جبر نہیں کر سکتا. حاکمیت میں مجبور ہیں آپ، سوائے اللہ کی حاکمیت کے کوئی اور حاکم نہیں مان سکتے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. رسول اللہ نے الوہیت سے دین کا آغاز کیا، لا الہ الا اللہ. الوہیت کے لیے اب ہجرت کیوں ہوئی؟ ہجرت اس لیے نہیں ہوئی کہ مکہ پوجا کے لیے مناسب نہیں تھا، مکہ حاکمیت کے لیے تیار نہیں تھا. مکہ میں پوجا تو ہو رہی تھی، بلکہ پوجا کا گھر ہی مکہ میں تھا. اگر آپ نے مدینہ میں بھی پوجا کرنی ہے تو مکہ کی طرف رخ کرنا ہے. جب دور جا کر مکہ کی طرف جھکنا ہے تو مکہ ہی میں رہیں. پھر ہم اگر باس پوجا کی ہوتی سب سے زیادہ مناسب جگہ مکہ تھا، لیکن چونکہ موضوع حکومت کا تھا، حاکمیت اللہ کا تھا، اللہ کے دین و آئین کا موضوع تھا، اس لیے مکہ نامناسب ہے، مکہ غیر آمادہ ہے، مکہ میں حاکمیت جاہلیت ہے. مدینہ کا رخ کیا، وہاں اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی. اللہ کی حاکمیت یہ پہلا سبق دین کا ہے. بعثت، حاکمیت خدا کا آغاز، ہجرت، حاکمیت خدا کی طرف اقدام، ولایت غدیر، حاکمیت اللہ کا دوام، حاکمیت اللہ کی یقین دہانی، حاکمیت اللہ کو استمرار دینا، اس کو قیامت تک ہر نسل کے لیے، ہر عصر کے لیے، ہر سرزمین کے لیے اس کو مطمئن بنا دینا. اس لیے جب ولایت کا اعلان ہوا، ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ اعلان فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی حاکمیت کو وہ بنیادی رکن جو حاکمیت خدا کی اساس ہے، بنیاد ہے، وہ دین کو مل گیا ہے، فراہم ہو گیا ہے، اور وہ ہے رکن ولایت. اور جب ولایت کا اعلان ہوتا ہے، انتصاب ہوتا ہے، ابلاغ ہوتا ہے، جن کے سامنے ہوتا ہے وہ خالص دینی مجمع ہے. اللہ کی الوہیت کافر کو بھی پیش کی، منافق کو بھی پیش کی،
ہر ایک کو اللہ کی الوہیت کی طرف، چونکہ وہ اللہ کی الوہیت سے باہر تھے، اللہ کی حاکمیت سے باہر تھے. مشرکین، کفار، جہلاء، قریش اللہ کی حاکمیت سے باہر تھے. جھگڑا پوجا کا نہیں تھا، حاکمیت کا تھا. اس لیے انہی کو دعوت بنتی تھی کہ تم جو اللہ کی حاکمیت سے باہر ہو، اللہ کی حاکمیت کے اندر آ جاؤ. جنہوں نے خدا کی حاکمیت کو تسلیم کیا اور رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے منصوب و مبعوث حاکم مانا اور اطاعت کی، اب رسول اللہ کو حکم ہے کہ اس خالص مجمع میں، اس پاکیزہ مجمع میں، اس دھلے ہوئے مجمع میں، حج سے اختتام پر واپسی پر آئے ہوئے مجمع کے اندر جن کا ایمان تازہ ہے، جنہوں نے اللہ کی حاکمیت کا عہد دہرایا ہے، اب ان کے سامنے اس رکن کو منسوب کریں، نصب کریں، قائم کریں اور انہیں اس رکن کے اقامہ کا حکم دیں، فرمان دیں، جس نے اللہ کی حاکمیت کو اب مدینہ سے نکال کر پوری زمین کے اوپر قائم کر دینا ہے. اللہ کی حاکمیت کو زمین کے ہر نقطے پر قائم کر دینا ہے، ہر نسل میں قائم کرنا ہے، ہر قبیلے میں قائم کرنا ہے، ہر قوم کے اندر قائم کرنا ہے. یہ ہے رکن ولایت. یہ اس مجمع کو بتایا چونکہ اللہ کی حاکمیت کو مانتے تھے یہ. لیکن یہی جنہیں رسول اللہ نے 23 سال دین سکھایا، لا الہ الا اللہ سکھایا، اللہ کی حاکمیت کا سبق پڑھایا، یہ قبائل تھے، یہ قبائلی نظام میں تھے، یہ جاہلیت کے نظام کو چھوڑ کر اللہ کی حاکمیت کی طرف آئے تھے. اور صدیوں سے آبائی قبائلیت رچ جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے. وہ لکیریں جن کے یہ فقیر تھے وہ مٹی نہیں تھیں، وہ لکیریں ابھی موجود تھیں اور یہ ان کے راہی بنے ہوئے تھے. لہذا جب اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے منصوب امام کی باری آئی، حاکم کی باری آئی، 70 دن پہلے انتصاب ہوا، 70 دن بعد انتخاب ہوا. انتخاب کس قانون کے تحت ہوا؟ کسی آیہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے، کسی حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے، کسی فرمان رسول اللہ کو بجا لاتے ہوئے، کسی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کسی ضعیف ترین حدیث پر عمل کرتے ہوئے انتخاب ہوا؟ نہ. انتخاب کیوں ہوا؟ اس پرانے رچے ہوئے نظام کے تحت ہوا، قبائلی نظام کے تحت ہوا. سب سے پہلے ایک قبیلہ اکٹھا ہوا، اس قبیلے کی خبر حریف قبیلے کو پہنچی، وہ فوراً آ پہنچا. اس نے آ کر اختلاف رائے ظاہر کیا کہ حاکم اب ہمارے قبیلے سے ہوگا. اور جب ان قبائل کی کشمکش بڑی آگے تو تیسرے قبیلے کو علم ہوا اور ان کے نمائندے وہاں پر پہنچے اور ان قبائل نے مل کر نہ اسلامی اصول کے مطابق، نہ الہی اصول کے مطابق، نہ اللہ کی حاکمیت کے مطابق 70 دن پہلے اعلان و انتصاب کو نظر انداز کر کے 70 دن بعد انتخاب کر لیا. اور یہ انتخاب اب آ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا. یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے حج کے بعد اعلان انتصاب بھی سنا تھا اور جنہوں نے اعلان انتخاب بھی سنا تھا، نتیجہ انتخاب بھی سنا تھا. ان کے سامنے اب 2 راستے تھے، انتصابی راستہ اور انتخابی راستہ. دونوں، انتصاب اللہ کے رسول نے ان کے سامنے انجام دیا، اللہ کے رسول نے اس کو پیش کیا، اور انتخاب قبائلی نمائندوں نے انجام دیا. لیکن پہلے سے تیاری انتخاب ہی کے لیے تھی. انتصاب سن لیا، انتصاب کو بخن بخن کہہ دیا، انتصاب کو خوش آمدید کہا، خوش ہوئے، قصیدے و منقبت سنا دی، لیکن حاکمیت انتصابی نہیں مانی، حاکمیت انتخابی مان لی، انتخابی حاکمیت مان لی. یہاں سے اب حاکمیت کے اندر ایک نئی نہج شروع ہو گئی. دو راستے علیحدہ ہو گئے. ایک اللہ کی حاکمیت انتصاب کے
عنوان سے جو اللہ کی طرف سے منسوب حاکم ہوگا، اور ایک امت کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے انتخابی حاکمیت۔ اس انتخابی حاکمیت کے جواز کے لیے یہ کہا گیا کہ قانون اللہ کا ہوگا لیکن حاکم لوگوں کا ہوگا، حاکم انتخاب سے ہوگا، آئین اللہ کا ہوگا۔ اس کا نام دے دیا خلافت کا، اور جب تک اللہ کا آئین ان کے پاس رہا، خلافت راشدہ تھی۔ راشدہ رشد عربی لفظ ہے، یہ بھی قرآنی۔ راشدہ کہتے ہیں سیدھے کو، صحیح کو، اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں غی، رشد کے مقابلے میں غی ہے، یعنی ٹیڑھا، بہکا ہوا، ٹیڑھا، کج۔ یہاں تک خلافت راشدہ تھی جب قانون اللہ کا تھا، حاکم لوگوں کا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کا قانون بھی غیر ضروری قرار دیا گیا۔ جس طرح حاکم لوگوں کا ہے، قانون بھی لوگوں کا ہو گیا، اور حکومت شروع ہو گئی حاکمیت ملوکیت کی۔ اور یہ لوگ، اب دیکھیں، لوگ، یہ مجمع، یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے مومن، یہ مسلمان، ان کے سامنے جب رسول اللہ نے انتصابی حاکمیت کا اعلان کیا، رسول اللہ کو بخن بخن کہہ دیا۔ جب ان کے سامنے انتخابی حاکمیت کو پیش کیا گیا، انہوں نے بڑھ کر بیعت کر لی، اطاعت کا عہد کر لیا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے قانون کو ہٹا کر خاندانی حکومت ملوکیت کی قائم ہو گئی، تو بھی انہوں نے وہی کردار ادا کیا، اس حاکمیت کے سامنے بھی تسلیم ہو گئے، اور یہاں سے غدیر فراموش ہو گیا۔ یہاں سے غدیر، جس طرح پہلا جشن غدیر، پہلے تقریب غدیر ہوئی جس میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور مجمع نے بخن بخن کہا، اس وقت سے آج تک غدیر کو یہی پروٹوکول مل رہا ہے۔ یہ غدیر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک شخص آئے، ایک ممبر پہ آئے، خطیب آئے، ذاکر آئے، اور وہ آ کر وہ رسول اللہ کا جملہ دہرا دے، من کنت مولا ہو فہذا علی ان مولا ہو، یہ خطیب دہرا دے، وہی اعلان دہرا دے، اور مجمع سن کر پھر جھوم جائے، اور ایک دفعہ پھر بخن بخن اور واہ واہ کر دے، اور پھر اس کے بعد غدیر کا پروٹوکول یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی حاکمیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کا بنایا ہوا آئین، اللہ کا بنایا ہوا نظام، اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی امامت، ولایت، وہ کہاں ہیں؟ خوب انہوں نے سنت بنا لی، اس مجمع کے رد عمل کو سنت بنا لیا کہ غدیر کو تو اس سے زیادہ، اعلان کو اس سے زیادہ تو رد عمل نہیں چاہیے، یہی رد عمل چاہیے۔ انتخاب کے بعد اطاعت کا وقت آتا ہے، حاکمیت انتخابی ہوگی، اور ولایت کو بخن بخن کافی ہے، ولایت کے نعرے کافی ہیں، ولایت کا جشن کافی ہے، ولایت کے لیے سرور کافی ہے۔ کل کی مجلس میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں خداوند تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت اولاد دے، فرزند ہو، کوئی بھی ہو، بچہ بچی ہو، اللہ کی نعمت ہے، بچیوں کے اوپر خوش ہوا کریں۔ یہ جاہلانہ کام ہے، بچیوں کی ولادتوں پہ نادم ہونا، بچیوں کی ولادت پہ ناخوش ہونا، یا اصل سرے سے بچیوں کی ولادت کی خواہش ہی نہ رکھنا، یہ جاہلیت ہے جو آج بہت پہلے سے کہیں زیادہ موجود ہے۔ بچیوں کی ولادت پر خوش ہوں، جشن منائیں۔ وہی جو بچوں کی ولادت پہ کرتے ہیں اہتمام، وہ سب بچیوں کی ولادت پہ، دونوں آپ کی اولاد ہیں، دونوں اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد صالح بچیاں اگر خدا سے نعمت مانگ کے لیں تو کوثر ثابت ہوتی ہیں بچیاں۔ خدا بہت برکت دیتا ہے بیٹیوں سے۔ یا بیٹیوں کو متاسفانہ میں کئی دفعہ مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے، بہت ناروا سلوک بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں، بچیوں کو وراثت نہیں دیتے۔ یہی لاہور میں یہ سنا ہے کہ بچیوں کو جب شادی کراتے ہیں ان کو جہیز دے دیتے ہیں، اسی کو وراثت شمار کر لیتے ہیں کہ یہ تیری وراثت یہی ہے۔ اب دکان میں، اب زمین میں،
بینک بیلنس میں، باقی فیکٹری اس میں بچی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جہیز جو دے دیا تھا. یہ تو فراڈ کیا ہے آپ نے. جہیز اس وقت بچی کو بتاتے کہ یہ تیرے پیسے سے تجھے جہیز دیا جا رہا ہے تو وہ وہیں پہ روک دیتی کہ نہیں کرو، اگر میرا پیسہ ذرا ضائع کر رہے ہو. تیرے پیسے سے کھانا کھلایا، ولیمہ کھلایا، اپنے دوست بلائے اور اسراف کیا، اتنا بڑا مینیو ہوا، شہر کا بڑا محل بک کیا بچی کے جہیز سے. جہیز بچی کا حق ہوتا ہے، ملک ہے، اس کی مالکیت ہے بچی کی. اس میں سے نہ ولیمہ دے سکتے ہو، اس میں سے نہ اس کے مہمان بلا سکتے ہو اپنے، نہ ان کو کھلا سکتے ہو. آپ بچی کا حق ہے، اگر تو اس کے ہاتھ میں دو، چیک کاٹ کے اس کے ہاتھ میں دو، یہ آپ کا ہے. اور جس طرح شریعت نے مقرر کیا اسی طرح تقسیم کرو. بچوں کا حق زیادہ رکھا ہے، بچیوں کا کم رکھا ہے، وہ کم بھی نہیں دیتے، الٹا تانے دیتے ہیں. یہ حق مانگتی ہیں، یہ آج کل کی عورتیں عجیب ہو گئی ہیں، یہ بھائیوں سے حق مانگتی ہیں. بھائی سے حق مانگنا کفر و ضلالت و شرک و کیا کیا سمجھا جاتا ہے. اور بھائی کا حق کھا جانا بہن کا، یہ غیرت، یہ شجاعت، یہ بھائی کا شرف، یہ بھائی کی کرامت. یہ چور، یہ غاصب جو بہنوں کا حق لے کے دبا کے کھا رہا ہے، یہ بڑا باعزت بھائی ہے. اور اگر بہن نے مانگ لیا تو بہن کی عزت گئی ساری. اب میکے میں نہیں آنا. ماں بھی کہتی ہے تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، تو نے بھائیوں سے حق مانگا، اس کو اللہ نے دیا ہے یہ حق. ایک اور یہ فقہی مسئلہ بھی تصحیح کر لیں، چونکہ عمومی ہے، یہ میں سنتا رہتا ہوں اس لیے اس مجلس میں عرض کر رہا ہوں. جشن غدیر میں کہ بعض اوقات اولاد اپنے والد کی موجودگی میں ان سے ارث وراثت مانگتے ہیں کہ ہماری وراثت دو ہمیں. بیٹے خوب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دیا ہوا ہے، محنت کی ہوئی ہے، کوشش کی ہوئی ہے، تجارت کی ہوئی ہے، خدا نے بہت نوازا ہوا ہے بعضوں کو. اور جو یہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں 70 سال تک، 60 سال سے اوپر ہوتے ہیں، تو ان کے بچوں کے ذہنوں میں فتور آنا شروع ہو جاتا ہے. ان کی بیگمات، ان کے سسرال ان کو اکساتے ہیں کہ یہ بوڑھا ابھی آخری وقت میں آ گیا ہے، اس کے مرنے سے پہلے پہلے وراثت اپنے اختیار میں لے لو. اس کی زندگی میں اس سے وراثت زبردستی لے لیتے ہیں، اور باقاعدہ وراثت کے اصولوں کے تحت علماء کے پاس جاتے ہیں، اور وہ علماء وراثت کے قوانین کے تحت باپ کو بتاتے ہیں کہ اس قانون کے تحت بیٹوں کے اندر وراثت تقسیم کر دو. عزیز من مومن، جب تک انسان زندہ ہے اس کی وراثت نہیں ہوتی، وراثت موت کے بعد ہوتی ہے. آپ زندگی میں کسی سے وراثت مطالبہ نہیں کر سکتے، چونکہ وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے. وہ چاہے بیٹوں کو دے، وہ چاہے نہ دے، اس کی اپنا ذاتی مال ہے. عموماً بیٹوں ہی کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ حشر نہ کرو اس بزرگ کا جس نے اپنی زندگی ساری جان جوکھوں میں ڈال کر یہ مال کمایا، بنایا، تمہارے لیے بنایا. آج بڑھاپے میں اس کو رسوا نہ کرو، عزت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرو. اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کو دے دیتا ہے دے دیتا ہے، اگر وہ اپنی مرضی میں مال تقسیم کر دے، یہ وراثت نہیں کہلاتی، اور نہ ہی اس پر وراثت کے قانون ہوتے ہیں. ممکن ہے وہ بیٹی کو زیادہ دے دے، بیٹوں کو کچھ بھی نہ دے. ممکن ہے چھوٹے بیٹے کو زیادہ دے دے، بڑے بیٹے کو کچھ بھی نہ دے. ممکن ہے لائق بیٹے کو سب کچھ دے دے، ناکارہ کو کچھ بھی نہ دے. یہ تو اس کا اختیار ہے، مالک ہے، وہ جیسے چاہے. اسے کوئی روک نہیں سکتا، نہ قانون پاکستان کا اور نہ شریعت اللہ کی، چونکہ وہ مالک ہے. اسے مجبور نہیں کر سکتے، نہ فتووں سے نہ علماء سے. لے جاتے ہیں مولوی بھی بٹھا کر اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، جی آپ مولانا صاحب بتائیے، ہمارے والد صاحب ہیں، اتنی دکانیں، اتنے بنگلے ہیں، اتنی جگہ ہے، اب ہم اس کے بیٹے ہیں تو اس میں کیسے تقسیم ہوگی؟ مولانا صاحب بھی شروع کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو اتنا، بیٹوں کو. اس کی موجودگی میں، اس کی زندگی میں اگر اس طرح وراثت ہی اس کی تقسیم کرنی ہے تو پہلے اس کو بیٹھے ہوئے لٹاؤ، اس کو کفن پہناؤ، اس کو کافور لگاؤ، حنوت لگا کے پھر یہ فرض کرو کہ مر گیا ہے، پھر اس کے بعد تقسیم کرو. کم از کم ڈرامہ کرو اس کی موت کا، پھر کوئی جواز پیدا ہوگا. ابھی تو وہ زندہ ہے، سانسیں لے رہا ہے، ابھی اس کو حق ہے، اللہ نے اس کو حق دیا، اس کا اپنا مال ہے.
خود اپنی زندگی میں اپنے مال کو، سارا مال، یہ فرض اس کو سمجھیں، یہ آج کل کے آخر الزمان میں کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے، پہلے زمانوں میں کرتے تھے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دے، بچوں کے لیے اتنا ہی چھوڑے جتنا ان کے لیے پیٹ بھر سکے، باقی سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دے، کوئی نہیں روک سکتا اس کو، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ سسرال، نہ بیوی، نہ بہنیں، کوئی بھی اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ یہ عام ہو گئی ہیں یہ چیزیں، وہ لکیریں ہیں جو کھینچی گئی ہیں اور فقیر ان کے اوپر گامزن ہیں۔ عزیزان، اگر کسی کے ہاں بچہ ہو، بیٹا ہو، آپ مبارکباد دینے جاتے ہیں، بچی ہو تو بھی جائیں مبارکباد دینے، بچہ ہو تو بھی مبارکباد دینے جائیں۔ ایک مومن کے ہاں بچی پیدا ہوئی، انہوں نے مجھے کہا اس کا نام رکھو، میں نے کہا پہلے اس کا جشن ولادت کا مناؤ تو اسی میں نام رکھوں گا۔ تو انہیں مشکل لگ رہا تھا کہ اس کو کس طرح سے جشن، بچی کا جشن کیسے منائیں، یہ عجیب بات مولانا کرتے ہیں کہ بیٹی کا جشن منائیں، بیٹی بھی پہلی نہیں، تیسری چوتھی بیٹی، وہ جس کے سن کر ہی لوگ کانپ جاتے ہیں، تیسری چوتھی بیٹی ہے تو اس کا جشن کیسے منائیں؟ تو انہوں نے کئی مہینے انتظار کیا، گھر کے اندر دوسرے بھائی کا بیٹا ہوا تو انہوں نے جشن رکھا، جواز پیدا ہو جائے جشن کا۔ نہ عزیز من، پہلے دن ہی بیٹوں کا بے شک ہفتہ لیٹ کر دو، لیکن بیٹیوں کا جشن فوراً مناؤ، یہ رحمت خدا ہے، ان کو نعمت خدا اور رحمت خدا سمجھو، قدر کرو اللہ کی رحمت کی۔ اگر بیٹا ہوتا ہے اور وہ بھی حسرت کا بیٹا، منتوں کا بیٹا، نیازوں کا بیٹا، عرصے کے بعد، شادی کے بعد کتنا عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، سارے درباروں پہ ادھر ادھر جا کر نظر نیاز کر کے اور عملیات کرا کے پھر آخرکار خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ اب اس بیٹے کو سارا گاؤں آتا ہے، سارا رشتہ دار برادری آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ جب آ کے آپ کو مبارک دیتے ہیں کہ بیٹا خدا نے دیا ہے آپ کو، تو ان کو ایک حسرت بھی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ مولود دکھائیے، تو دکھائیں، ہم اس کی زیارت کریں، اتنا حسرت کا بیٹا، حسرتوں سے، منتوں سے، نیازوں سے مانگا ہوا بیٹا، اس کو دکھاؤ تو صحیح۔ خوب آپ لے جاتے ہیں اس بیٹا، اس کے سامنے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جس کی مبارکباد دے رہے ہیں وہ یہاں موجود ہے۔ لیکن اگر کسی گھر میں یہ ہو جائے جی ہمارا بچہ ہوا ہے، اور بچہ ہونے کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو جائے، لیکن بچہ کوئی لے گیا ہے، آج کل ہے نا اسپتالوں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، بچہ کوئی لے گیا ہے، بچہ نہیں ہے آپ کے پاس، اس گھر میں مبارکبادیں دینے جاتے ہیں لوگ، اس گھر میں تو افسوس کرنے جاتے ہیں جو بہت افسوس ہوا، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا تھا لیکن دوسرے اٹھا کر لے گئے۔ اب عزیزان، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم اپنے خزانہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت خدا نے ولایت کی آپ کو عطا کی، آپ کو عطا کی، یعنی آپ کو محافظ بنایا۔ آپ کو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا جملہ خطبہ میں، بی بی نے جب وہ خطبہ دیا، ان لوگوں سے ایک بہت بنیادی جملہ کہا کہ گزشتہ سال فاطمیہ میں وہ ایک جملہ ہی موضوع مجلس رہا۔ بی بی نے ان لوگوں کو خطاب کیا کہ اے اصحاب نبی، اے معاشر مسلمین، اے جماعت مسلمین، تمہیں پتہ ہے تم کون ہو؟ انتم نصب امرہ و نہیہ، تم وہ لوگ ہو جنہیں مد نظر رکھ کر، جنہیں سامنے رکھ کر خداوند تبارک و تعالیٰ نے امر اور نہی اپنا آئین مدون کیا، تمہیں مد نظر رکھ کر، یعنی تم در حقیقت نگہبان ہو، تمہارے بھروسے پر، تمہارے سہارے پر، تمہارے دوش پر، تمہارے آسرے پر خدا نے یہ آئین بنایا ہے۔ انتم نصب امرہ و نہیہ۔ عزیزان، رسول اللہ نے اس مجمع کو بلا کر ان کے سامنے ولایت کو پیش کیا، تو کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ نصب ولایت یہ لوگ تھے، انہیں مد نظر رکھ کر ولایت کا اعلان ہوا کہ یہ ولایت کے محافظ، یہ ولایت کے پیروکار اور یہ ولایت کو قائم کرنے والے بنیں گے۔
یہ نصب ولایت ہیں. اب جب ولایت ہے، جشن ہے، شب غدیر ہے، پوری دنیا میں جشن ہے، جہاں جہاں شیعہ ہیں. جشن کس کا ہے؟ ولایت کا جشن ہے. خوب اگر کوئی آ جائے دوسرے کسی سلسلے سے، مذہب سے، اور وہ آ کر کہے جی کہ جس کا جشن ہے ذرا دکھائیے تو صحیح. جس کا جشن ہے ذرا دکھائیے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ولایت ہے کیا چیز. دکھا سکتے ہیں آپ؟ تاریخ میں دکھا سکتے ہیں آپ؟ اعلان کے بعد سے دکھا سکتے ہیں آپ؟ وہاں دو راستے بنے. ایک راستے نے اپنا سلسلہ علیحدہ کر لیا، امامت کو، ولایت کو چھوڑ دیا، انتخابی سلسلہ آغاز کر دیا، اور اس پر قائم ہیں، آج تک قائم ہیں. آج تک انتخابی حاکمیت، جس میں حاکم لوگوں کا، قانون لوگوں کا، حکومت لوگوں کی، وہ حاکمیت آج تک جاری ہے. لیکن جس کا جشن ہے اللہ کی حاکمیت، انتصابی، حاکم اللہ کا، قانون اللہ کا، حکومت اللہ کی، اس کے محافظ آپ تھے شیعہ. شیعہ وارثان ولایت بنے. شیعہ کا ایک عنوان تاریخ میں ابھی تک چلتا آ رہا ہے، جو عموماً مخالفین شیعہ کی سرزنش کے لیے، مذمت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور شیعہ کو بھی پسند نہیں ہے وہ لفظ، بالکل پسند نہیں ہے. اور وہ ہے لفظ رافضی. سنا ہوگا نا؟ یہ کہتے ہیں نا دوسرے مخالفین شیعہ کو، نہیں کہتے؟ پہلی دفعہ سنا ہے میرے کو. رافضی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہے کبھی رافضی کا لفظ؟ نہیں سنا؟ سنا ہے؟ آپ نے نہیں سنا؟ ماشاء اللہ. سوشل میڈیا پہ بھی نہیں جاتے؟ نہیں جاتے. جہاں بھی شیعہ کو برا بھلا کہنا ہو، کچھ بھی نہ کہیں، صرف رافضی کہہ دیں کافی ہوتا ہے کہ شیعہ رافضی ہیں. آج کل زیادہ کثرت سے کہا جاتا ہے. پہلے چونکہ آج کل یہ ابلاغ کے ذرائع زیادہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے پروپیگنڈا زیادہ ہے، بے حرمتی زیادہ ہے، توہین زیادہ ہے. پہلے محدود تھے، اس لیے یہ توہین اور پروپیگنڈا بھی محدود تھا. شیعہ کو عموماً بدنام کرنے کے لیے، متہم کرنے کے لیے، تحقیر کے لیے، تذلیل کے لیے رافضی کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے. رے، الف، فے، ضاد، یہ رافضی. تاریخ بھر میں کہا جاتا تھا. ائمہ کے زمانے سے شروع ہوا ان کو رافضی کہنا. شیعوں کو رافضی کہتے تھے. کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. مخالفین کی جتنی کتابیں ہیں، وہ جب کسی کو لکھنا ہو یہ شیعہ ہے، یا مثلا لکھنا ہو یہ ان کے اپنے نفرت کا اظہار کرنا ہو، یقینے کا اظہار کرنا ہو، گمراہ کہنا ہو، فلاں کہنا ہو، باطل کہنا ہو، تو یہ سب کچھ نہیں لکھتے، اتنا ہی لکھ دیتے ہیں یہ رافضی ہے، بس کافی ہوتا ہے یہ. باقی پڑھنے والے خود سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہے. خوب کبھی غور کیا ہے اس عنوان کے متعلق، جس عنوان سے شیعہ کو متہم کیا جاتا ہے کہ شیعہ رافضی ہیں؟ ابھی عقیدے کے لحاظ سے، عقیدتی میدان میں رافضی کہا جاتا ہے، اس تناظر میں کہا جاتا ہے شیعہ کو رافضی. پہلے یہ اصطلاح جب شروع ہوئی تھی، یہ سیاسی اصطلاح تھی، حکومتی اصطلاح تھی. حکومتیں جب کسی قوم کو، کسی شخص کو، کسی گروہ کو، کسی سلسلے کو کوئی عنوان دیں، یا سیاسی گروہ عنوان دیں، تو وہ سیاسی عناوین ہوتے ہیں. جب علماء جو غیر سیاسی علماء ہوں، وہ فرقہ واریت کے عنوان سے یا مذہبی تعصب کی بنیاد پر اگر کسی کو کوئی عنوان دیں تو وہ مذہبی عنوان بن جاتا ہے. شیعہ ایک عنوان ہے، اور ان کو عنوان دیتے ہیں رافضی کا. یہ رافضی سیاسی بنو امیہ کا دیا ہوا عنوان ہے
تشیع کے لیے، ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ عربی لفظ ہے یہ بھی رفض۔ بعض ایسے الفاظ ہیں نا جو بعض گاڑ کے شیعوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا کسی روایت کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی اس کے شیعہ کو رافضی کہنے کے اوپر کوئی جھوٹی روایت بھی پیش نہیں کی جا سکتی، چونکہ ہے نہیں ہے۔ یہ پہلے بنو امیہ کے حکمرانوں نے اور بنو امیہ کی حکومتوں سے مربوط علماء، درباری علماء نے شیعوں کو رافضی کہنا شروع کیا، اور وہ بھی سیاسی پہلو سے ان کو رافضی کہنا شروع کیا۔ رفض شیعہ کی پہچان تھی، تاریخ بھر میں پہچان ہے، شیعہ کی پہچان رفض ہے، اور ہمیشہ رافضی کہلاتے رہے ہیں۔ دوسرے مخالفین آپس میں خود نہیں کہتے تھے، لیکن مخالفین کے نزدیک ان کی پہچان رافضی ہے۔ رفض انکار کو کہتے ہیں، حکومت وقت کا انکار، حاکم نہ ماننا۔ جو بھی حاکم بنا ہے آپ اس کا انکار کر دو کہ ہم اس کو حاکم نہیں مانتے، اپنا حاکم نہیں مانتے، اس کو، اس کی بیعت میں نہیں ہے، اس کی اطاعت میں نہیں ہے ہم۔ اس کو عربی زبان میں رفض کہتے ہیں۔ رفضا یعنی انکار کر دیا، اس نے طرد کر دیا، ٹھکرا دیا، نہ ماننے والا رافضی ہے۔ اب یہاں بعض نے کہا ہے کہ اس وجہ سے شیعہ کو رافضی کہتے ہیں چونکہ یہ خلفاء کو نہیں مانتے۔ جو رسول اللہ کے بعد حکومت کا سلسلہ شروع ہوا، خلفاء کو نہیں مانتے، خلیفہ اول، دوم، سوم کو، اس وجہ سے ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس زمانے میں نہیں کہا جاتا تھا، خلفاء کے زمانے میں یہ اصطلاح شروع نہیں ہوئی تھی، خلفاء کے زمانے کی نہیں ہے یہ اصطلاح، یہ بنو امیہ کی حکومت میں رائج ہوا یہ لفظ۔ بنو امیہ نے یہ پہچان بنا دی، یا ان کے وابستہ علماء نے شیعہ کی، کہ جو بھی اکثریت کی طرف سے، یا وہ امت کہتے تھے کہ مسلمین کی طرف سے، امت کی طرف سے جس کو بھی حاکم مانا جاتا ہے، یہ جماعت اس کو حاکم نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، رفض کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو رافضی کہا جاتا تھا۔ حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص صحابی امام ہیں اور عدالت میں پیش ہوئے، اس وقت کی بنو امیہ کی عدالت میں کیس پیش ہوا، اور امام صادق علیہ السلام کے صحابی کو گواہ کے طور پر عدالت میں طلب کیا گیا۔ عمار دہنی نام ہے اس صحابی کا، امام صادق علیہ السلام کا، اسے بنوا نے گواہ پیش کیا گیا۔ جھگڑا کسی اور کا تھا، نزاع کچھ اور تھی، قاضی حکومت کا تھا، اور اس قاضی نے گواہ کے طور پر ان کو طلب کیا کہ آپ گواہی دیں، یا مدعی نے گواہ کے طور پر پیش کیا کہ میرے مدعا کا یہ گواہ ہیں۔ جو ہی عمار دہنی پیش ہوئے، چونکہ شناختہ شدہ شخصیت تھے، معروف تھے، قاضی نے ان کو پہچان لیا اور کہا کہ آپ کی گواہی قبول نہیں ہے، اس شخص کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو پوچھا کیوں قبول نہیں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ یہ رافضی ہے، اس لیے گواہی قبول نہیں ہے عدالت کے اندر۔ عمار دہنی نے جب یہ سنا قاضی کی طرف سے، مجمع میں بھری عدالت میں اتنی بڑی مشہور شخصیت کو انہوں نے رافضی کہہ دیا سب کے سامنے، انہیں بہت تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بدن لرزنا شروع ہو گیا ان کا۔ عمار دہنی بہت پریشان ہوئے اور وہیں پہ رونا شروع کر دیا۔ قاضی نے کہا کہ اے عمار، اگر تجھے اتنی ہی تکلیف پہنچی ہے، رافضی کہنے سے دکھ پہنچا ہے، تو تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا اس مذہب کو، رافضیت کو ترک کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر بہت دکھ ہوا ہے، رنج ہوا ہے میرے اس رافضی کہنے سے،
تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ تو دوسرے مسلمانوں کی طرح کیوں نہیں مسلمان، سیدھا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ رافضی کیوں ہے تو؟ عمار دہنی نے کہا کہ نہ، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ تو نے مجھے کوئی بری بات کہہ دی ہے، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تو نے جو عنوان مجھے دیا ہے، یہ عنوان اتنا عالی ہے، بلند مقام ہے کہ ڈرتا ہوں کہ یا میں اس کے شاید لائق نہ ہوں یا تو نے غلط میری طرف نسبت دے دی ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوا قاضی کہ رافضی تو ہم برے عنوان سے کہتے ہیں، مذمت کے لیے کہتے ہیں، تحقیر کے لیے کہتے ہیں، حقارت کے لیے کہتے ہیں، سرزنش کے لیے کہتے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا عظیم مقام ہے۔ کہا ہاں، میرے مولا و آقا امام صادق نے فرمایا تھا، ایک دن ابو بصیر ایک اور صحابی ہیں امام کے، وہ آئے اور انہوں نے امام ششم کی بارگاہ میں آ کر شکوہ کیا کہ مولا یہ لوگ ہمیں کوچہ و بازار میں جب ہم گزرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اچھا آپ کو رافضی کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا پھر آپ کو کیسے لگتا ہے؟ کہا ہمیں بہت معیوب لگتا ہے، چونکہ تانا دیتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں ہماری بدنامی کے لیے۔ امام نے فرمایا آج سے سر اٹھا کے، گردن اٹھا کے جب رافضی کہیں تو فخریہ طور پر کہو، قبول کرو ہم رافضی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے رافضی کون سا مقام ہے؟ پھر امام نے فرمایا کہ رافضی سب سے پہلا رفض اور رافضی گروہ کون تھا؟ امام نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر دعوت دی آل فرعون کو، قوم فرعون کو، تو قوم فرعون میں سے 70 افراد فرعون کی الوہیت کا انکار کر کے موسیٰ کی امامت پہ ایمان لے کر آئے۔ ان لوگوں کو رافضی کہا گیا، وہ تاریخ کے پہلے رافضی تھے جنہوں نے فرعونیت کا انکار کیا ہے، جنہوں نے موسیٰ کی امامت کا اقرار کیا ہے۔ سب سے پہلا گروہ وہ تھا۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، پھر اس کے بعد فلاں کو کہا گیا، اور یہی غالباً امام پنجم کے بارے میں ہے کہ امام پنجم امام باقر علیہ السلام کو کسی شخص نے یہی واقعہ بتایا کہ لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اچھا تمہیں رافضی کہتے ہیں؟ کہا پھر تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہا ہمیں برا لگتا ہے۔ تو امام نے فرمایا پھر سن لو، ہاں انا رافضی، میں بھی رافضی ہوں۔ اور ایک مشہور شعر ہے امام شافعی کا، ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل میں ایک امام شافعی ہیں جو بہت ہی منفرد ہیں، باقی تینوں ائمہ سے، اہل سنت کے بزرگان میں سے یہ بزرگ بہت ہی منفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کسی مجلس میں ان کی پوری تشریح کی جائے، یہ کون تھے اور کس طرح اس درجہ امامت پہ پہنچے اور ان کے افکار و نظریات کیا ہیں، اس طرح سے کہ تاریخ بھر میں اور آج بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، اصل میں تقیہ میں چھپا ہوا شیعہ تھا یہ، اور اپنے زمانے میں ہی، اپنے عصر میں، عصر امامت میں یہ بزرگوار یہ حب اہل بیت کا اتنا پرچار کرتے تھے کہ متہم ہو گئے کہ یہ رافضی ہیں۔ تو ان کا شعر ہے معروف کہ اگر حب آل محمد رفض ہے تو لوگوں سن لو کہ آج کے بعد شافعی رافضی ہے۔ پھر شافعی بھی رافضی ہے۔ یہ بہت پرانا لقب ہے، پرانا عنوان ہے۔ یہ دیا کیوں گیا؟ یہ پہچان کیسے بنی تشیع کی؟ دوسروں نے اسے مذمت کے طور پر استعمال کیا، لیکن یہ لفظ بنیادی طور پر مذمت نہیں تھا، یہ اصل میں شیعہ کی واقعی پہچان تھی۔ اس لیے کہ شیعہ نے جب ولایت کو مان لیا، جب امامت کو مان لیا، جب تسلیم کر لیا اللہ کی حاکمیت کو اور رسول اللہ کی حاکمیت کو اور علی کی حاکمیت کو و اولاد علی کی حاکمیت کو، تو یہ ایمان کسی اور کی حاکمیت کے قبول کرنے کے ساتھ مل نہیں سکتا۔ اگر علی ولی ہے پھر کوئی اور حاکم نہیں ہو سکتا، اگر علی مولا ہے پھر کوئی اور حاکم
نہیں ہو سکتا. وہ ساری امت مل کے چن لے تو بھی نہیں ہو سکتا. وہ ایک زمانے کے لوگ مل کے چن لے وہ حاکم نہیں ہو سکتا. وہ کوئی قبیلہ چن لے حاکم نہیں ہو سکتا. وہ کوئی مملکت چن لے حاکم نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ اللہ کا فرمانا ہے کہ رسول جس کے مولا ہیں اس کے بعد علی اس کے مولا ہیں. علی اگر مولا ہیں تو رفض تو خود ہی آ جاتا ہے. اور سب سے بڑا رافضی کون ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ. رفض انکار کو کہتے ہیں، حاکمیت کے انکار کو کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا رفض ہے، یہی رافضیت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہی رافضیت ہے. اور رافضیت کے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا. رافضیت کے بغیر انسان اللہ کی حاکمیت قبول نہیں کر سکتا. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی الوہیت کا اقرار کروانا چاہا، پہلے دوسروں کی حاکمیت کا انکار کروایا ہے. جنہوں نے امامت کو چھوڑا، ولایت کو چھوڑا، جو راستہ اپنایا اس پہ وفادار ہیں، وفادار ہیں. رسول اللہ کے بعد جو بھی سلسلہ اپنایا، جس دلیل سے بھی اپنایا، اس کے اوپر قائم ہیں. لیکن جنہوں نے ولایت کو اپنایا، جنہوں نے امامت کو اپنایا، جنہوں نے انتصابی حاکمیت کو اپنایا، وہ کہاں گئے؟ وہ کس راہ پر جا رہے ہیں؟ وہ تاریخ میں کیا کرتے آ رہے ہیں؟ وہ کس کا جشن منا رہے ہیں؟ صرف اعلان کا. صرف اعلان کا کہ رسول اللہ نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں حاکم، جس کا میں ولی، جس کا میں سربراہ، جس کا میں سرپرست ہوں، اب اس کے بعد اس کے علی والی ہیں، علی مولا ہیں، علی اس کے ولی ہیں، علی اس کے سربراہ و حاکم ہیں. حاکمیت کے بغیر یہ جشن کیسا ہے؟ آسان راستہ اپنا لیا، دوسروں نے مشکل راستہ اپنایا. رسول اللہ کا انتصاب ٹھکرانا مشکل کام تھا، لیکن جب لوگوں نے حکومتیں بنانی ہو تو ٹھکرا دیتے ہیں. جب حاکمیت بنانی ہے، اقتدار میں آنا ہی ہے، تو بے شک اللہ فرمائے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول یہ اللہ نے کہا ہے ابلاغ کر. رسول اللہ نے ابلاغ کر دیا. 70 دن بعد وقت آ گیا اس ابلاغ کے اطاعت کا، جا کر انتخاب کر لیا. اور پھر آج تک یہی سلسلہ جاری رہا. آج تک ایسا ہی رہا. جس نے بنا کے کہا یہ حاکم ہے، تسلیم ہو گیا، یہی حاکم ہے. لیکن جنہوں نے ولایت کو قبول کیا، امامت کو قبول کیا، جنہوں نے علی کو مولا کہا، ان کا کون حاکم ہے؟ ان کے بھی یہی حاکم ہیں. یہ انتخابات یہ کرتے ہیں بنا کر ان کا بھی مولا. تمہارا بھی مولا، ہمارا بھی مولا. جو تم نے چن لیا وہ سب کا مولا. وہ تیرا بھی مولا، وہ میرا بھی مولا. میدان غدیر میں جب امیر المومنین کا اعلان ہوا، رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. اسی مجمع میں سے ایک شخص اٹھے، مشہور شخصیت، اٹھ کر علی علیہ السلام سے گلے ملے آ کر مبارک دی. اور کیا کہا؟ بخن یا علی صرت انت مولانا مولائی و مولا الکل. اے علی آج تم میرے بھی مولا ہو گئے، سب کے مولا ہو گئے. میرے بھی مولا ہو گئے اور سب کے مولا ہو گئے. خوب یہ تو علی کو کہا تھا انہوں نے جنہوں نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا. آج علی کا مولا ماننے والا پیروکار یہ جاتا ہے اور انتخابی نتیجے کو جا کر اعلان کرتا ہے کہ اے جماعت، جو مولا تو نے بنایا وہ تیرا بھی مولا ہے، وہ میرا بھی مولا ہے، وہ ہم سب کا مولا ہے. شیعہ رافضی ہے. شیعہ کی اجازت ہی نہیں ہے. شیعہ کا کلمہ ہی لا الہ سے شروع ہوتا ہے. نہیں ہو بھائی، حاکم نہیں ہو، ہم نے چن لیا ہے، نہیں ہو. لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. اللہ کی جانب سے منسوب حاکم کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے.
میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، لا سے پہلے انکار کیا ہے اللہ کی حاکمیت کے علاوہ، اور اللہ کی طرف سے حاکم بنائے ہوئے حاکم کی حاکمیت کے علاوہ ہر ایک کی حاکمیت کا انکار کرتا ہوں، اسی لیے تو رافضی کہلاتا ہوں۔ شیعہ کی پہچان ہی رفض ہے، نہیں مانتا، تاریخ بھر میں نہیں مانا۔ یہ تشیع جو علی کے علاوہ ہر ایک کو مانتا ہے، علی کے علاوہ ہر ایک کو مانتا ہے، کوئی بھی بنا دو، انگریز بنا دیں وہ بھی مولا، ہندو کوئی بنا دے وہ بھی مولا، امریکہ کوئی بنا دے وہ بھی مولا، برطانیہ بنا دے وہ بھی مولا، جس کی طرف سے بنا کے پیش کیا جائے۔ آج کا شیعہ حاضر ہے، صرت مولانا و مولا الکل، تم تو ہم سب کے مولا ہو گئے۔ رفض شیعہ کی پہچان ہے۔ یہ جو اتہام کے طور پر کہتے تھے، امام فرماتے ہیں فخریہ طور پر قبول کرو، اگر یہ کہتے ہیں آپ کو یہ جرم ہے، تم غلط کام کرتے ہو، اس کو غلطی کو قبول کرو، کہ نہیں مانتے ہم نے جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اب نہیں مانتے اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی کو۔ جب ہم نے کہہ دیا علی ولی اللہ، جب ہم نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس جملے کا فقط جشن نہیں بنتا، اس جملے کا نظام بنتا ہے، اس جملے کی حاکمیت بنتی ہے، اس جملے سے سسٹم بنتا ہے۔ جملہ کتابوں میں لکھ رہے ہیں، اتنی کتابیں اس جملے پہ فلاں نے اتنی لکھ دی، اس نے اتنی لکھ دی، اس نے اشرے پڑھ دیے، اس نے وہ کر دیا، اس نے جشن، اس نے دیگیں پکا دی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، 1400 سال بعد اگر کوئی اٹھ کے آ کے یہ شور سنے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ کیوں جشن ہے؟ چونکہ جس کے رسول مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں، تو وہ آ کر کہہ دے کہ یہ علی کی مولائیت اور علی کی ولایت ذرا دکھا تو دو، میں دیکھوں تو چہرہ، شکل تو دیکھوں کہ میں بھی اس ولایت کو قبول کر لوں۔ کہاں دکھاؤ گے؟ یہ وہ لکیر ہے جو کھینچ دی گئی اور ہم اس لکیر کے فقیر بن گئے۔ عزیزان، یوم غدیر بہت اہم دن ہے۔ امام پنجم فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے میرا اندوہ تازہ ہو جاتا ہے، غم تازہ ہو جاتا ہے، دکھ تازہ ہو جاتا ہے، زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کون سا غم؟ امام فرماتے ہیں روز عید امام مسلمین کا دن ہے، اور امام مسلمین کے روز عید جب میں مسند امامت پہ طاغوت بیٹھا دیکھتا ہوں تو میرا دکھ ہرا ہو جاتا ہے، میرا غم ہرا ہو جاتا ہے۔ غدیر ولایت علی کا دن، اور ولایت علی کے دن پوری زمین کے اوپر طاغوتیت، پوری زمین کے اوپر سایہ نہ سے طاغوتیت، ہر طرف طاغوتیت ہو، اور اس طاغوت کی حکومت میں ہم جشن ولایت علی برپا کریں، یہ دعوت غدیر دعوت ہے۔ اس کے اندر ایک اندوہ ہے، اس کے اندر ایک غم ہے، اس کے اندر ایک دکھ ہے، درد ہے۔ وہ درد چھیڑو اپنے دلوں کے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے نفوس کے اندر، وہ درد پیدا کرو، وہ درد جگاؤ، وہ زخم ہرا کرو، تاکہ فرزند علی جو 1200 سال سے منتظر ہیں وہ انتظار ختم ہو جائے۔ کیوں منتظر ہیں؟ ہماری وجہ سے منتظر ہیں۔ ہم نے ہر طاغوت کی مولائیت و ولایت کو قبول کر لیا ہے، ہر طاغوت کی ولایت۔ آپ جس کی حاکمیت کو مانتے ہو اس کی ولایت میں ہو، یہ قرآن کا معیار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ان کے طاغوت ان کے اولیاء ہیں، یہ اولیاء یہ طاغوت کی ولایت کے اندر ہیں۔ دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے، پروردگار صدیوں سے
یہ وعدہ خدا، یہ نعمت خدا جو ہمیں سپرد کی گئی تھی، یہ امانت ولایت جو ہمیں سپرد کی گئی تھی، ہمیں نصب العین قرار دے کر، مد نظر قرار دے کر، اور جس کو ہم نے ضائع کیا، جس کو ہم نے فراموش کیا، جس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کو ہم نے ترک کر دیا، خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام امت اسلامیہ کو، تمام کلمہ گو کو، تمام اہل قبلہ کو، تمام امت رسول کو، ولایت صرف شیعہ کے لیے نہیں ہے، تمام امت اسلام کے لیے، تمام امت اسلام کو خداوند تبارک و تعالی اس نعمت ولایت کو احیا کرنے، اس کو قائم کرنے، اس رکن مکمل دین و رکن متمم دین کو قائم کرنے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کی آمادگی عطا فرمائے، اس کے لیے فہم و شعور عطا فرمائے، اور اس کے لیے وہ درد عطا فرمائے، اس کے لیے وہ اندوہ خدا ہمارے دلوں کے اندر ایجاد فرمائے، اور خدا ہمارے دلوں کو ہر طاغوت سے موڑ کر اپنی ولایت اور اپنے اولیاء کی ولایت کی طرف خداوند تبارک و تعالی مرغوب فرمائے انشاءاللہ۔ دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگارا امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم و ستم سمیت محو فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ داعش و تکفیریت کو نیست و نابود فرما، تمام مظلوم ملتوں کی مدد فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین بحرین کی مدد فرما، مظلومین فلسطین کی مدد فرما، مظلومین کشمیر کی مدد فرما، مظلومین افغانستان کی مدد فرما، مظلومین نائجیریا کی مدد فرما۔ خدا بندہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملت پاکستان میں بیداری و شعور عطا فرما، ان کو فہم دین عطا فرما، شعور ولایت عطا فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ عزیزان تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، بانیان مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے 3 دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔